الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة مريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے اور ان میں سے جن کو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔ یعنی جن انبیاء کا ابتدائی صورت سے یہاں تک ذکر ہوا، اسی قسم کے لوگ حق تعالیٰ نے اپنے انعامات کی بارش کے مستحق بنائے۔ یہ سب آدم کی اولاد ہیں، اور ادریس علیہ السلام کے سوا باقی سب ان کی اولاد بھی ہیں، جنہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کشتی پر سوار کیا تھا، اور بعض ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہیں، مثلا اسحاق، یعقوب، اسماعیل علیہ السلام، اور بعض اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، مثلا موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالی طریق حق کی طرف ہدایت فرمائی ان لوگوں کی، اور منصب نبوت اور رسالت کے لیے ان ہستیوں کو پسند فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس قدر علو مقام اور معراج کمال پر پہنچنے کے شان عبودیت اور بندگی میں یہ تمام انبیاء کامل رہے۔ اللہ کا کلام سن کر اور اس کے مضامین سے متاثر ہو کر نہایت عاجزی اور خشوع کے ساتھ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اس کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اسی لیے علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت پر سجدہ کرنا چاہیے، تاکہ ان مقربین کے طرز عمل کو یاد کر کے ایک طرح کی مشابہت ان سے حاصل ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھ کر سجدہ کیا اور فرمایا: ھذا السجود فأین البکا، یہ تو سجدہ ہوا، آگے بکا کہاں ہے، یعنی رونا کہاں ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں آیات الرحمن سے خاص آیات سجود اور سجدہ سے سجود تلاوت مراد لیا ہے، مگر ظاہر وہی ہے جو بیان ہوا۔ حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو اور رو، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت بنا لو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ یا اللہ ہم کو بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد کر، یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر، یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔